السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ تمام باتیں آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے سائن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ جس کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ جب کوئی دوست آپ کو اپنا راز بتائے تو وہ اپنی عزت آپ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ ابھی موقع ہے، اعمال نامے کھلے ہیں، قلم چل رہا ہے، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو سمجھ لو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے، اور اسے عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں، اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو تو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دو، کیونکہ احسان بد زبان کی زبان بند کرتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 10 طرح کی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، اور ایسی عورتوں کو بیکار اور بری عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کی وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی۔ دوسری قسم وہ ہے جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو۔ ایسی عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ بیکار اور بری عورت ہے، اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے بد زبان عورت۔ جو عورت اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے
اور اپنی زبان سے بری باتیں نکالے وہ عورت بھی بیکار عورتوں میں سے ایک ہے، اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ 4 نمبر پر آ جاتی ہے بالوں کو کھلا چھوڑنے والی عورت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شامل ہے۔ 5 نمبر پر جو عورت اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتی ہے اور اپنے خاوند کے لوگوں کو کم تر سمجھتی ہے، ایسی عورت بھی بری عورتوں میں ایک ہے۔ 6 نمبر پر زیادہ بولنے والی عورت، جو دوسروں کو بولنے کا موقع نہ دے اور اپنی ہی سناتی رہے، اس عورت کو بھی بری عورتوں میں شامل کریں۔ 7 نمبر زیادہ سونے کی عادی عورت، وہ عورت جو بہت زیادہ سونے کو اپنے کام پر ترجیح دے وہ بھی اچھی عورت نہیں ہوتی۔ 8 نمبر چیخ چیخ کر بولنے والی عورت، جو اونچا بولتی ہو اور اس کی آواز دور دور تک جاتی ہو، ایسی عورت کو بھی بیکار اور بری عورت کہا جاتا ہے۔ 9 نمبر پر باریک لباس پہننے والی عورت، جو اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہو، وہ بھی اچھی عورت نہیں ہوتی۔ 10 نمبر پر اپنے خاوند کی برائی کرنے والی عورت، ایسی عورت جو اپنے خاوند کی برائی بیان کرتی ہو اسے برا ہی سمجھے۔ تو دوستو یہ بیان کی گئی 10 قسم کی عورتیں اچھی عورتیں نہیں ہوتی، اس قسم کی عورتوں سے اچھائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے سائن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔